الحمدللہ ہم نے مسائل زکوٰۃ کے سلسلہ میں we are discussing about status of zakat in Islam. On previous Jumatul Mubarak, last Jumatul Mubarak, we discussed about zakat in respect of Quran and the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو گزشتہ جمعہ پر گفتگو ہو چکی اس کو قبول فرمائے اور آج کی گفتگو کو قبول فرمائے. سب سے پہلے ایک حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث اس سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن بھیجا. جب آپ کو یمن بھیجا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا معاذ جا کر ان لوگوں کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا. اب یہ حدیث بڑی پیاری ہے اس ضمن میں کہ حضور علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا معاذ تم جہاں پر جا رہے ہو، جن لوگوں کو ملنے جا رہے ہو، جن کی طرف تمہیں بھیجا جا رہا ہے، ان کو میرا حکم پہنچا دو کہ اب جو زکوٰۃ ہے اللہ تعالیٰ نے مالوں پر فرض قرار دے دی ہے. How beautiful hadith is this? That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is sending Hazrat Mu'adh radiyallahu anhu towards Yemen and giving him this order, O Mu'adh, tell to the people of Yemen and the place where you are going, tell them now Allah subhanahu wa ta'ala has done the paying of zakat farz upon Muslims. So it means the Prophet alayhi salatu wasalam mentioned there that to pay zakat, this is farz. اور پھر اس اسی حدیث کے اگلے حصہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مالداروں سے مال لے کر غرباء کو دے دو، مالداروں سے مال لے کر غریبوں کو دے دو. اور شاید وہ آپ پچھلے جمعہ پر یہ سن چکے ہیں کہ جو مال ہے یہ انسان جو زکوٰۃ ہے یہ مسلمان کے مال کو پاک کر دیتا ہے، یہ پیوریفائی کر دیتا ہے. جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ریوارڈ تو عطا فرماتا ہے بلکہ آپ کے مال سے جو میل ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے پھر علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے جو خاندان کے لوگ ہیں، جو صحیح معنی میں سادات ہیں، فرمایا ان کو زکوٰۃ نہ ادا کی جائے بلکہ اپنی ہماری جو پاکٹ سے ہیں ان کو توفتاً پیسے ادا کیے جائیں، کیونکہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کا میل ہے، اس کو پاک کرتی ہے. اور حضور علیہ السلام کے خاندان کو تحفہ دیا جا سکتا ہے، ان کو میل مال کی نہیں دی جا سکتی. اور جن کے صدقے میں دین ملا ہے، جن کے صدقے ہمیں آج یہ سب کچھ ملا ہے، تو ہمارا کام یہ بنتا ہے ان کو ہم تحفہ پیش کریں. اور پھر اگلی حدیث سنن ابو داؤد کی روایت جس کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں بند کر لو، اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں بند کر لو. اور پھر فرمایا کہ اگر بیماری آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہ خیرات ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ خیرات ہے. اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو رب کے سامنے دعا کیا کرو. جب تم رب کی راہ میں خیرات دیتے ہو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ لیکن روایت میں آتا ہے کہ الصدقہ ترد البلاء، فرمایا جو صدقہ ہے یہ بلا کو ٹال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ پر میں نے چند کنڈیشنز آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ مال جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے اپنے مال کا، یہ کون کون سا بندہ ادا کر سکتا ہے. تو اس کی چند شرائط شریعت میں بیان کی گئی ہیں. اگر کسی بندہ کے اندر یہ شرائط پائی جائیں تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. وہ نیکی بات ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اور اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ گرفت میں آ جائے گا رب کی. اب مثال کے طور پر کون سا بندہ زکوٰۃ ادا کرے؟ ایک وہ بندہ، سب سے پہلے بات یہ سمجھ لیں کہ یہ زکوٰۃ مسلمانوں کو ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد مسلمان ہو. پھر فرمایا کہ وہ صاحب نصاب ہو. الحمدللہ we have discussed these شرائط and conditions previous جمعۃ المبارک. اگر کوئی جو ہے وہ لاسٹ جمعۃ المبارک کی تقریر سنے تو وہاں پر اس کو شرائط مل جائیں گی، مگر ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. سب سے پہلے بندہ عاقل ہو، عقل والا ہو، جو ذہنی جس کا توازن ٹھیک نہیں ہے وہ اس معاملے سے باہر ہو جاتا ہے. عقل والا ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، صاحب نصاب ہو، مال نامی ہو، بڑھنے والا اس کے پاس مال ہو، کم ہونے والا نہ ہو، جس کی قیمت بڑھتی ہو. اور جو مال جس پر وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے وہ اس کے قبضے میں ہو، کسٹڈی میں ہو. پھر اس کی حاجت اصلیہ سے وہ اوپر ہو، اس کی جو بیسک کموڈیٹیز ہیں گھر کی اس سے وہ زائد کا پیسہ ہو. بندے کے پاس پیسہ تو ہے
لیکن وہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو مشکل چلا سکتا ہے. تو پھر فرمایا کہ تم اپنے معاملات گھر کے چلاؤ. اگر اس سے زائد پیسہ ہے تمہارے پاس اور پھر اس کے لیے نصاب رکھا گیا کہ مثال کے طور پر 52.5 تولے جو ہے وہ چاندی ہو، اس کے گرامز میں نے بیان کیے تھے گزشتہ جمعہ پر کہ گرامز میں کتنا بنتا ہے. اسی طرح 7.5 تولے سونا ہو، یا ان دونوں کو ملا کر آپ نصاب کو پہنچتا ہو، تو جو غریب ہے اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ نصاب سب سے پہلے چاندی والا ہی بنتا ہے. لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہیں چاندی کے لحاظ سے یا سونے کے لحاظ سے تو چاندی تقریباً 249 پاؤنڈ بنتی ہے. تو اگر کسی کے پاس یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں، واقع ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے اور حاجت اصلیہ سے اوپر کا پیسہ اس کے پاس، مال نامی ہے، اس کے قبضہ میں پیسہ ہے اور اس کے اوپر کوئی لون نہیں ہے، تو قرض نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس پیسہ ہے اور اس پر اسلامی سال پورا گزر چکا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ اب صاحب نصاب ہے اور اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، آج میں نے کیونکہ آپ کے سامنے مسائل ہی رکھنے ہیں، تو کیونکہ یہ مسائل عام طور پر بڑوں سے ریلیٹڈ ہیں، میں کچھ باتیں انگلش میں کرتا جاؤں گا، مگر کیونکہ یہ آپ لوگوں سے متعلق مسائل ہیں، ان کو زیادہ ماشاءاللہ اردو آتی ہے سمجھ، تو میں کوشش ہوگی کہ زیادہ اردو میں بات کروں. میں اب بات یہ ہے کہ سوال یہ کرتے ہیں بعض ساتھی کہ کیا سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اصل جو انسان پر وجوب ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے یہ سال پورا ہونے پر ہوتی ہے. اور اسلامی سال جو ہے، اسلامک ایئر کنسسٹ آن 360 days. جو دوسرا ہے وہ 365 کا بنتا ہے، لیکن جو اسلامی سال ہے وہ 360 days کا بنتا ہے. تو اگر 360 days مکمل ہو گئے ہیں تو واجب اس وقت ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنا. لیکن اگر بندہ پہلے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، پہلے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. لیکن بندے پر جو واجب ہے اس کے اندر اور بھی مسائل ہیں. اب کیونکہ میں نے اوور آل ایک آپ کو تھیم دینا ہے کہ کون کون سے مسائل جو ہیں وہ شرائط کے ہیں، تو اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو خیر مختصر یہ ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن جب سال پورا ہو گیا تو پھر اس کی زکوٰۃ پوری دی جائے. اب یہاں پر ایک صحیح مسئلہ سن لیں. فقہ یہ کہتی ہے کہ جس طرح آپ پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو، آپ کو فوری طور پر دینی چاہیے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے بچوں کو نہیں بتایا تھا، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں. You didn't inform your children that you want to pay zakat, but اللہ نہ کرے if a past اگر تم مر گئے ہو، دنیا تو چلے گئے ہو، if you're not here anymore now, you have gone from this world. اب اس کی کیا جو ہے وہ امکانات ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ پے کریں گے زکات کو. مثال کے طور پر زکات پے نہ کریں، آپ پر تو واجب ہوگی تھی، آپ نے زکات ڈیلے کر دی ہے، تم پکڑے جاؤ گے. تو اس لیے جیسے ہی واجب ہو آپ لوگوں کو چاہیے کہ فوری طور پر آپ جو ہے وہ زکات پے کر دیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. تو ویسے تو وجوب ہے یہ سال 360 ڈیز پورے ہونے پر ہے، لیکن اگر اس سے پہلے دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں. مسائل زکات کی طرف آتے ہیں. اب کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مسائل آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہر بندے پر سیکھنا فرض ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے بچوں کی جب آپ شادی کرتے ہیں تو ان کو کم از کم مسائل سکھایا کریں کہ شادی کے مسائل کیا ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ معاملہ خراب کر بیٹھتے ہیں. میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث میں نے بیان کی تھی، میں پھر دوسری طرف نکل جاؤں گا ایک حدیث اور اس کے بعد واپس آتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے. اب مثال کے طور پر اس حدیث کو اگر اس سمجھ میں لیں کہ آج کل کے دور میں کتنے ایسے معاملات غیر شرعی کرتے ہیں اور ہماری بیوی ہم پر حرام ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. مسائل ہم سیکھنا نہیں چاہتے اور دین کو ہم وقت دینا نہیں چاہتے. مسجدوں پر ہم صرف جو ہے وہ جمعہ نمازوں پر آتے ہیں. ایک بندہ تو چلو بیزی ہے، اس کا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن ایک بندے کے پاس وقت ہے کم از کم آ کے دین تو سیکھے نہ ہو. مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ حافظ صاحب مجھے فلاں مسائل سکھائیں، بلکہ ہم لوگوں کے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ساچٹ دینا خدا دا نام ہے، آج اسے جیسے قرآن دینا ہو. میں 350 میسج کرتا ہوں اور اس میں سے 10 لوگ آتے ہیں صرف. خیر یہ معاملہ علیحدہ ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو مسائل ہیں، اگر کوئی تجارت کر رہا ہے اس کو تجارت کے مسائل آنے چاہیے. جو علماء ہیں ظاہر جو کا شعبہ ہے ان کو مسائل کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے مسائل آپ کو آنے چاہیے. جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو شادی کے مسائل آنے چاہیے. اس کو طلاق کے مسائل اس کو پتہ ہوں کون کون سے ایسے معاملات ہیں جس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے. خیر اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب زکوٰۃ کا کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے، اس سلسلہ میں آج کا آخری جمعہ ہے. اگلے سے جمعے سے انشاءاللہ کیونکہ رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ، تو پھر رمضان کے مسائل ہوں گے تو اسی سلسلہ میں آج ہوگا. اچھا پہلی یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے وہ بالغ ہو.
اب یہ بالغ وہ اڈلٹ ایج نہیں ہے جو یوکے کی ہے، 18 ایئرس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ وہ اڈلٹ ایج ہے کہ جس کے اندر جو بلوغت کے سائن ہیں وہ نظر آنے لگ پڑے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کے جو ہے وہ مخصوص جگہوں پر جو ہے وہ بال آ جائیں، ہاں جی، یا اس کے علاوہ اس کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، تو یہ بلوغت کے سائنز ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہے جو بندہ بالغ ہو، یہ نابالغ پر واجب نہیں ہے۔ بعض بندے بڑے سیانے بنتے ہیں، اکثر اصل میں وہ بے وقوف ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے نام سارا کچھ انہیں لگا دیا ہوتا ہے تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ بڑا کم ایسا ہوتا ہے کہ نابالغ پر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، ایک پاسا تو سارا میرا بچے جاوے۔ بھائی دین بڑا خوبصورت دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دین کے سپاہی تیار کیے ہیں ان کی ساری چیزوں پر نظر ہوتی ہے۔ زکوٰۃ بچانے کے لیے اپنے آپ کیسے آپ کے بچوں کے مال جو ہے وہ ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، وہ آپ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، آپ لوگوں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو بالغ ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد جو بندہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے، اس کو صحیح پتہ نہیں چلتا، مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر اس کے بھی مسائل ہیں کہ وہ سال کے کتنا حصہ جو ہے وہ باغر رہا، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا۔ اگر کسی نے یہ مسائل ڈیٹیل میں پوچھنے ہوں تو انشاءاللہ مجھ سے بعد میں رابطہ کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر مال زکوٰۃ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح کرنسی نوٹس پر زکوٰۃ ہے، پھر مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ اور جو زکوٰۃ جب دی جاتی ہے you need to pay 2.5% of your full wealth اور whole wealth۔ آپ کو 2.5 یا 2.5% آپ کو اپنے مال پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا پڑتی ہے، یہ 40واں حصہ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 10,000 پاؤنڈ ہے جس کے اوپر اس نے زکوٰۃ دینی ہے، تو آج کل تو گوگل صاحب بھی آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں، تو اس کا 2.5% نکال لیں، آپ 2.5% نکال لیں تو 2.5% اس مال کے اوپر آپ کو اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ اب مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف جنس کا مال ہے، کچھ ہمارے پاس گندم پڑی ہوئی ہے جو ہم نے تجارت کی غرض سے رکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تو اب ہمارے پاس 7.5 تولے سونا تو بنتا نہیں ہے، یا 52.5 تولے چاندی بنتی نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سارے کو اکٹھا کر لیں، اس ساری کی قیمت اکٹھی کر لیں۔ اگر آپ صاحب نصاب بنتے ہیں تو اب آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب اگر اس کو آسان لفظوں میں بیان کروں، کیونکہ ہم آسانی ڈھونڈتے ہیں، تو آسانی یہ ہے اگر کسی کے پاس 249 پاؤنڈ پورے اسلامک ایئر کے ہیں تو وہ چاندی کے لحاظ سے صاحب نصاب ہے، he should pay zakat if he has 249 pounds from 360 days، تو اسلامک ایئر پورا ہو گیا، اس کو چاہیے کہ اب زکات پے کرے۔ اور اگر سونے کا حساب رکھنا ہے تو وہ 2800 پاؤنڈ بنتا ہے، 2800 بنتا ہے۔ 2800 پاؤنڈ اگر اس کے پاس پورے سال کا ہے تو اس کا مطلب وہ صاحب نصاب ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کے پاس 249 پاؤنڈ نہ ہو سال کے پڑے ہوں، تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنا ماشاءاللہ، اگر کسی کے معاملات ایسے ہیں تو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 249 پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں آپ صاحب نصاب ہیں۔ اب کوشچن یہ ہوتا ہے، مجھ سے کئی ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پیسے پڑے ہیں بینیفٹ سے، چلو وہ جس طرح سے بھی ہیں، اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بچوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو کسٹڈی آپ کی ہے، وہ آپ کے قبضہ میں ہے، تو اس حساب سے اب آپ صاحب نصاب ہیں۔ اگر وہ نصاب کے مطابق ہیں پیسے، تو اگر بینیفٹس کے پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ کے اندر، آپ کو اس پر زکات دینا پڑے گی، کیونکہ آپ کے بچوں کی کسٹڈی میں تو نہیں ہے نا، آپ کی کسٹڈی آپ جتنے چاہیں پے کر لیں، جتنا چاہیں جو ہے وہ نہ پے کریں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں گے، جہاں پر خرچ کرنا چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کے اکاؤنٹس میں بچوں کے پیسے بھی پڑے ہیں تو وہ کیا ہے، اس کے اوپر نصاب ہے، وہ صاحب نصاب ہیں آپ، اور آپ کے پیسے پڑے ہوئے بچوں کے تو اس کے اوپر آپ کو زکات دینا پڑے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے تو پڑے ہوئے ہیں جناب، ہمارے پاس سونا تو ہے مگر ہم نے سونا 5 سال پہلے خریدا تھا، تو اب ہم زکات کیسے ادا کریں؟ کیا پچھلے سال کے پیسوں کے حساب سے زکات ادا کریں؟ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کے اوپر سال پورا ہو جائے، فار ایگزامپل اگر آپ کو 1st of Ramadan you need to pay your zakat، you need to know the price of gold of 1st of Ramadan۔ اب پہلے رمضان کو کسی بھی سونار کو فون کریں، کسی بھی سونے والے کو یا سنارے کو فون کریں، ان سے آپ قیمت لے لیں، تو 1st of Ramadan یا جس دن آپ نے پے کرنی ہے، جس دن آپ پر واجب ہوئی ہے، اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اس دن کی قیمت کا اعتبار۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلے سال خریدا تھا تو پچھلے سال کا اعتبار ہوگا، تو جب آپ پر واجب ہوئی ہے اس دن کا آپ حساب رکھتے ہوئے جو ہے وہ قیمت ادا کریں گے۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے یہاں پہ، کیونکہ ماشاءاللہ لوگ
کوئی انڈیا سے اگر پاکستان سے مختلف جگہوں سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے وہ کچھ مال ہمارا پاکستان پڑا ہوا ہے، کچھ ادھر ہے، تو ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو جس مال پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ جس ملک میں مال ہے اسی حساب سے ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا سونا پاکستان پڑا ہے تو سونے کا پرائس جو پاکستان میں ہے اس کے اعتبار سے آپ پے کریں گے۔ اگر آپ کا پیسہ UK میں ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں، کسی اور یورپین کنٹری میں ہے، تو جہاں جہاں آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے اس ملک کے اعتبار سے آپ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ جو ہے وہ کچھ دن پہلے آیا، ہم صاحب نصاب کافی عرصے کے تھے، کس پر پے کریں یا نہ کریں؟ آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، سال مکمل ہو گیا ہے، آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں ان سب کا 2.5% اللہ کے راہ میں دے دیں، یہ اس کا آسان طریقہ ہے۔ عورتیں پوچھتی ہیں کہ ہم نے زیور رکھے ہوئے جو ہم پہنتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں تو پہننے والے زیور پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ سونے چاندی کے اگر برتن رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر کسی کو جہیز ملا وہ ضرورت سے زیادہ ہے اور مال نامی ہے، وہ گھاٹے والا نہیں ہے، تو اس پر بھی اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ بیوی کا زیور ہے، اگر بیوی کا زیور آپ نے بیوی کو بنا کر دیا، وہ اس کی کسٹڈی میں ہے، وہ مالکہ ہے اور وہ نصاب کی پہنچتی ہے پورا، اور وہ صاحب نصاب ہے، وہ عورت صاحبہ نصابہ ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ اپنے نصاب کے مطابق، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو چاہیے اس کے اوپر وہ زکوٰۃ پے کرے۔ اگر آپ نے سونا بنا کر دیا مگر مالک آپ ہیں، آپ کی بیوی پہنتی ہے مگر مالک آپ سونے کے ہیں، تو آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ کسی نے رہن کے اوپر جو ہے وہ سونا رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کسی پر بھی نہیں ہوگی۔ اب بعض لوگوں کے پاس ہیرے اور موتی ہوتے ہیں، ہیرے اور موتیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے تجارت کی غرض سے ہیرے اور موتی رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر بعض لوگوں کو شوق آتا ہے سونے کی کڑھائی کرانا، کڑھائی کراتے ہیں یہاں پہ، تو اگر کسی نے کپڑوں پر یا کسی جگہ پر اس نے کڑھائی کروائی ہوئی ہے کسی کپڑے کے اوپر، تو اگر وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے حج کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، تو حج کے لیے جو پیسہ ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ بچی کے جہیز کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر مال تجارت ہے، آپ کے پاس بزنس کا جو ہے وہ آپ نے مال خریدا ہوا ہے، آپ کے پاس ٹافیاں ہیں، آپ کے پاس شوگر ہے اور چیزیں ہیں، آپ نے موبائل ایکسیسریز رکھی ہوئی ہیں یا کمپیوٹر کی چیزیں جو آپ نے بزنس کی نیت سے رکھی ہوئی ہیں، تو جب آپ کے اوپر سال مکمل ہو جائے گا ان سب کی آپ مال کو، ان سب کی قیمت کو اکٹھا کریں گے، جو آپ کے پاس مال موجود ہے، جو نفع موجود ہے اس کو اکٹھا کریں گے، اس سارے کے اوپر 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے اور اس کے نفع پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اچھا جی، اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، ادھار کے پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، مگر جب وہ آپ کو واپس ملے گی پھر پچھلے سالوں کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب ہم نے پچھلے سال زکوٰۃ پے کر دی تھی تو اس سال بھی پے کرنی ہے۔ اللہ تو کبھی نہیں آپ کو ایک دفعہ دیتا، اللہ ہمیشہ دیتا ہے آپ کو، تو ہر سال زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی تو پھر ساری عمر چپ کر کے کھاندے رہنا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر سال جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر کسی کی دکانیں ہیں، کسی کے گھر ہیں، اس نے رینٹس کے لیے لیے ہوئے ہیں، کسی کے بہت ساری شاپس ہیں اس نے رینٹ پہ دینے کے لیے لی ہوئی ہیں، شاپس پر اور گھروں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، مگر اس کے نفع پر ہوگی، جو اس سے رینٹ آتا ہے اس کے اوپر جو ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، جب آپ کے پاس سال پورا ہو جائے جتنے پیسے ہوں گے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جتنی دکانیں اور جاگیریں ہوں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، مگر اس کے نفع پر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے رینٹ کے اوپر چلنے کے لیے کارز لی ہوئی ہیں، بسز لی ہوئی ہیں، موٹر سائیکلز لی ہوئے ہیں، تو ان کی قیمت پر نہیں ہے، مگر ان کے آنے والے نفع پر زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ بندے کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں تو کتابوں پر جو آپ کو علم دیتا ہے، نفع دیتی ہے، اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بندے کا گھریلو سامان ہے، گھریلو سامان پر بھی نہیں ہے، بندے نے بڑے زبردست جناب 4 لاکھ روپے کا بیڈ لیا ہوا ہے، 6 لاکھ کا لیا ہوا ہے، بڑا خوبصورت فریج لیا ہوا ہے، اگرچہ وہ بہت ایکسپینسو ہے مگر اس کے باوجود اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کی چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے ایڈوانس کی رقم دی ہوئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پاکستان میں بیانہ دیتے ہیں، اس بیانے کے اوپر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے آپ نے۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے لیکن وہ آپ کے پاس ابھی آئی نہیں ہے تو نہ بیچنے والے پر زکوٰۃ ہے اور نہ ہی آپ پر زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ کو کسی نے امانت دی ہے، اگر کسی نے آپ کو امانت دی ہے تو اس کا مالک کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو بونسز ملتے ہیں اپنی جابس کی جگہ سے، تو جب بونس آپ کو مل جائے
اس کے بعد آپ کو زکوٰۃ اس پر ادا کرنی ہوگی۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بینک میں پیسہ جمع کرایا ہوا ہے، تو جو بینک میں جمع ادا کیا ہوا ہے، آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کی زکوٰۃ ہے۔ آخری بات یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مورگیج کے اوپر گھر لیے ہوئے ہیں، فائنانس کے اوپر جب ہم نے قرض لیے تھے، ہمارے اوپر تو لون ہے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو یہ ایزی انسٹالمنٹس ہیں، یہ معنی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ زکوٰۃ سٹاپ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایزی انسٹالمنٹ ہے، آپ پھر بھی زکوٰۃ ضرور ادا کریں گے۔ بہت سارے مسائل ہیں جو بیان ہو سکتے ہیں، مگر آج آخری جمعہ تھا، اس سلسلے میں اگلی دفعہ ہم اگلا ٹاپک رکھیں گے۔ کسی کو کوئی سوال انشاءاللہ مجھ سے جو پوچھ سکتا ہے، ہماری ویب سائٹ سے نمبر لے کے بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔